تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی بچا لے، اور اللہ نے اس کو نہیں بچایا، غرق کر دیا، تو پھر کسی اور کے لیے کیا آپ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ اور انبیاء اولیاء صلحاء اللہ کے حضور درخواست کریں، سفارش کریں تو قبول ہو جائے گی؟ پھر قبولیت کا کیا معیار رہ گیا؟ یہ بھی غلط فہمی ہے، اور غلط فہمیاں بڑھتے بڑھتے انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں، بے ادب بنا دیتی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ کا راندہ کر دیتی ہیں۔ دین سارا ادب کا نام ہے۔ تو جواب اس کا سمجھانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ غلط فہمی ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں یہ دعا کہ باری تعالیٰ اسے غرق نہ کر اور غرق ہونے سے بچا لے، یہ دعا سرے سے کی ہی نہیں ہے، سرے سے۔ یہ قرآن مجید کو نہ سمجھنے کے مترادف، اس لیے میں نے برسبیل تذکرہ اس کا بیان کر دیا۔ قرآن مجید کے اس مقام کو پڑھیں۔ نوح علیہ السلام نے جب عرض کیا تو یہ نہیں عرض کیا کہ باری تعالیٰ میرے بیٹے کو بچا لے، نہ، پورے قرآن میں کہیں اس کا بیان نہیں۔ یہ من گھڑت بات، کیا خود ساختہ تعویل ہے۔ واقعہ یہ ہے جو میں نے آپ کو سنایا، بس بیٹے کو بلایا کہ بیٹے آ جا، میری کشتی ہی ایک ایسی جگہ ہے جو اس میں آئے گا بچ جائے گا۔ اللہ نے کتنی بڑی بات کر دی، اور جو میری کشتی سے رہ جائے گا وہ طوفان میں غرق ہو جائے گا۔ لڑکے نے اس کشتی میں آنے سے انکار کر دیا، اور قرآن مجید کہتا ہے کہ باپ اور بیٹے کا یہ مذاکرہ، گفتگو اور مکالمہ جاری تھا۔ اس کے دوران قرآن مجید بتاتا ہے کہ ایک لہر آئی، لڑکے کو بہا کے لے گئی اس کے انکار پر، طغیانی پر، اور وہ اس طوفان میں غرق ہو گئے۔ جب اس نے کہا نا، آپ نے فرمایا کوئی تمہیں اگر میری کشتی میں نہیں آؤ گے اور ایمان کی راہ پر نہیں آؤ گے تو آج اس طوفان سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں۔ اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا تمہیں دکھاتا ہوں پہاڑ کیسے بچاتا ہے۔ اسی وقت وہ غرق کر دیا گیا، گفتگو ختم ہو گئی۔ پھر طوفان آ گیا، پھر کشتی چلی، پھر آگے مدتوں بعد جا کے کشتی کہیں رکی۔ اب قرآن یہ بتاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شروع میں اللہ پاک نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اے نوح کہ میں تجھے اور تیری اہل کو، جو تیرے اہل ہوگی، اہل سے مراد گھر والے لیا جاتا ہے نا، اہل و عیال، میں تیری اہل کو بھی بچا لوں گا۔ اللہ نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا تھا۔ لڑکا غرق ہو چکا، لڑکے کے غرق ہونے سے پہلے تو دعا ہی نہیں کی۔ یہ بتائیے کہ دعا کہ مولا اس کو غرق نہ کر اور بچا لے، یہ اس کے غرق ہونے سے پہلے کی جاتی ہے یا غرق ہونے کے 6 ماہ بعد کی جاتی ہے؟ ایک آدمی مر جائے، ایک آدمی، اور جنازہ تیار ہو، اور آپ تشریف لے آئیں اور کہیں کہ باری تعالیٰ اس کو صحت عطا فرما، اس کو تندرستی عطا فرما، تو صحت تندرستی کی دعا مرنے سے پہلے ہوتی ہے یا مرنے کے بعد ہوتی؟ مرنے کے بعد تو بخشش کی دعا ہوتی جی۔ نوح علیہ السلام نے اگر بیٹے کو بچانے کی دعا کرنی تھی تو وہ غرق ہونے سے پہلے اللہ کے حضور عرض کرتے مولا میرا بیٹا ہے، برا صحیح مگر اس کو بچا لے، مگر انہوں نے تو دعا ہی نہیں کی، وہ غرق ہو گیا۔ غرق ہو جانے کے بعد ایک سٹیج پر جا کر سوال آیا، جیسے انسان ریمائنڈ کرتا ہے، ایک بات ریممبر کرتا ہے، یاد کرتا ہے، تو سوچا کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تیری اہل کو بھی بچاؤں گا، بیٹا میرا بے شک کافر صحیح مگر تھا تو بیٹا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اولاد اچھی ہو بری ہو، مومن ہو کافر ہو، وہ اہل ہوتی ہے، اہل و عیال میں آتے ہیں۔ اس لیے سوال کیا باری تعالیٰ سے، تیرا وعدہ تھا میری اہل کو بچانے کا، تو بیٹا بھی میرا بیٹا تھا تو وہ تو غرق ہو گیا، اسے کیوں نہیں بچایا؟ یہ استفسار کیا، یعنی مسئلہ سمجھنے کے لیے اللہ سے سوال کیا۔ کیا اس کو بچانے کی دعا نہیں کی بلکہ مسئلہ سمجھنے کے لیے، وہ جو ذہن میں کویسچن مارک آ گیا تھا اس سوالیہ نشان کو دور کرنے کے لیے سوال کیا کہ باری تعالیٰ یہ ماجرا کیا ہے، وہ کیوں ڈوب گیا، غرق ہو گیا، کیوں نہیں بچا؟ اس پر اللہ پاک نے جواب دیا، اے نوح میرا وعدہ حق ہے، میرا وعدہ تھا کہ تیری اہل کو بچاؤں گا، یہ چونکہ تیرے راستے پر نہیں چلا اس لیے یہ تیری اہل ہی نہیں ہے، تیری اہل ہی نہیں، یہ تیری اہل سے خارج ہے۔ اب یہ تو اس مغالطے کا جواب آ گیا تھا کہ سوال کلیئر ہو جائے کہ پیغمبر کی دعا رد نہیں ہوئی۔ اب دوسری طرف آ گئے ہم، جو مسئلہ چل رہا تھا وہ یہ کہ اللہ کے برگزیدہ نبی سیدنا نوح علیہ السلام، ان کا بیٹا اگر باپ کے طریقے، سگا بیٹا، 2 پشتوں میں بھی نہیں، اگر سگا بیٹا باپ کی روش اور طریقے سے اور دین سے اور دعوت ایمان سے ہٹ گیا، تو اگر پیغمبر کا بیٹا ہٹ گیا تو اللہ نے اس کو ان کی اہل سے خارج کر دیا، اہل سے خارج کر دیا، تو وہ بن سکتا ہے ان کا سجادہ نشین؟
کہ جب نوح علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کی گدی پر بیٹھ جائے کہ میں ان کا بڑا بیٹا ہوں، میں گدی نشین ہوں، بھئی تم تو اہل ہی نہیں ہو، اللہ نے تمہیں ان کی اہل سے ہی نکال دیا چونکہ تم تو ان کی دعوت کی راہ پر ہی نہیں آئے۔ اگر پیغمبر کا بیٹا ان کے راستے سے ہٹ جائے تو اہل نہیں رہتا، تو دیگر بزرگوں کے اور اولیاء کرام کی اولاد میں سے کوئی ان کی راہ پر طریقے سے ہٹ جائے، نقش قدم پر نہ چلے اور ان کی روش کو چھوڑ دے اور اس طرح کے خیالات اپنا لے کہ شریعت کی ضرورت ہی نہیں ہے اور ہم باطن والے ہیں، جو ان کے بزرگوں نے کبھی، جن کی زندگی ساری ظاہر و باطن اور شریعت و طریقت کے اندر گزری تھی، جب اس راہ سے کوئی ہٹ جائے تو وہ گدی نشین بنے یا کچھ اور بنے، وہ کہاں سے اہل ہو گیا؟ لہٰذا ایسی بیعت کرنا بھی ایسوں سے حرام ہے، اور وہ بیعت بھی نہیں اگر کسی کی ایسے آدمی سے ہو جو شریعت کا پابند نہیں اور سنت کا پابند نہیں، یا لالچی ہے یا دنیا پرست ہے یا دین اور شریعت اور سنت کا تارک ہے، وہ بیعت فسخ ہے، توڑ دینی چاہیے، وہ ٹوٹ گئی، وہ اہل نہیں ہوتا وہ شخص۔ تو یہ پہلی اصول کی بات۔ لہٰذا اگر وہ گدی پر بھی بیٹھا ہے تو آپ نے اس کو گدی نشین بنا دیا، اللہ نے تو نہیں بنایا۔ آپ جس کو چاہیں پکڑ کے بٹھا دیں، تو آپ کے بٹھانے سے یا کسی کے بٹھانے سے وہ تو وراثت اور زمینیں سنبھالنے کے لیے بن گیا ہے، وہ تو اہل نہیں ہے۔ انہ لیس من اہلک، چونکہ باپ اور بزرگوں کے طریق سے ہٹ گیا لہذا اہل نہ رہا، جب اہل نہ رہا تو ان کے مسند کے قابل نہ رہا، پھر نہ وہ سلسلہ رہا، نہ وہ بیعت رہی، نہ اس سے کوئی تعلق رہا۔ تو لوگ طریقہ واردات کیا ہے؟ نام اپنے بزرگوں کا لیتے ہیں، جی وہ ہمارے ہاتھ میں، تو آپ صرف ہاتھ دیتے ہیں، ہمیں نہ دیکھیں، میں داڑھی منڈا ہوں تو کیا ہوا، میں اگر نماز نہیں پڑھتا تو کیا، ہمیں نہ دیکھیں، اصل تو میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے وہ جو بزرگ ہیں نا 5 پشت اوپر، ان کے ہاتھ میں دے دیا، اصل تو وہ ہے۔ اگر انہی کے ہاتھ میں دے دیا ہے تو تمہیں مفت کا بھائی وال بنانا ہے درمیان میں؟